اونٹ کاٹتے ہیں اور پھر وہ نعرے بلند کرتے ہیں شراب کباب کے نشے کے اندر ہم مسلمانوں کو کچا چبا جائیں گے۔ اب مسلمان گھبرا رہے، تو اللہ نے سب سے پہلی مدد یہ کی کہ اللہ پاک نے سارے مسلمانوں کو نیند کا تحفہ دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ سونا بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ رب کی نعمت ہے۔ کئی بڑے بڑے پیسے والے ہیں نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند سکون سے آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ گھبرا رہے تھے تو ہم نے ان پر نیند طاری کر دی تاکہ یہ آرام کریں، ان کی توجہ ان کی طرف نہ رہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب یہ سو گئے رب نے دوسری مدد کیا کی، اس طرف مٹی والی زمین ہے، سخت ہے، کافر وہاں پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں، ادھر ریتلی زمین ہے، ادھر مسلمان ہیں، لڑنا مشکل ہو جائے گا، جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک نے دوسری مدد کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، رب نے شام کے وقت مسلمانوں کو نعمت دی، بارش عطا فرما دی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جب بارش ہوتی ہے مٹی والی زمین میں کیچڑ آ جاتا ہے اور ریتلی زمین سخت ہو جاتی ہے، مٹی والی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ریتلی زمین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب نے یہ غیبی مدد کی۔ پھر ہم کیوں نہ مانیں، جو مسلمان رب کا نام لے کر اللہ کے راستے پر نکل جاتا ہے، اس کے پاس ساز و سامان ہو یا نہ ہو، دنیا کے معاملات اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن رب کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ رب نے دوسری مدد کیا کی؟ رب نے بارش عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرماتا ہے شیطان ادھر گھوم رہا تھا، شیطان اپنی ناپاکی پھیلا رہا تھا، وسوسوں کا شکار کر رہا تھا، بالخصوص کافروں کو۔ رب نے فرمایا شیطان کی ناپاکی کو ہم نے دور کر دیا، ایک نیند طاری کر کے، دوسرا بارش عطا کر کے، پھر وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور پھر ایک اور بات اس آیت کریمہ میں، جب مسلمانوں نے اٹھے سو کر تو سکون میں تھے، جب بارش دیکھی تو اور اطمینان میں آ گئے، تو اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے تو ہم نے ان کے دل پر سکون طاری کر دیا، اطمینان عطا کر دیا تاکہ یہ ثابت قدم رہیں۔ پتہ کیا چلا؟ رب نے جو سب سے پہلی مدد کی یہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہم نے سماعت کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی کہ جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں اللہ نے مدد کی؟ کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ مدد کیا اللہ پاک نے کی؟ یہاں پر پھر 9ویں پارے کا سہارا لے کر میں ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ جب شام کا وقت ہوا نا تو اب ادھر 1000 کی تعداد میں ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر ان کے پاس اونٹ بھی وافر مقدار میں موجود ہیں، ان کے پاس جنگجو بھی ہیں، ادھر مسلمانوں کے پاس قلیل تعداد میں اونٹ ہیں اور اتنے جنگجو بھی نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو رمضان المبارک کے دن کے اندر، مہینے کے اندر گھروں سے نکلے، روایت میں آتا ہے ایک کھجور ایک ملتی تھی راستے میں، اسی کھجور سے بعض صحابہ کرام سحری کرتے اور اسی کھجور کی گٹلی کو سنبھال کر رکھتے تاکہ شام کے وقت اس کی مٹھاس سے ہم نے روزے کو افطار کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں ایک کھجور روزانہ ملتی ہے، سارے دن میں اسی سے گزارا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا جذبہ کم نہیں ہوا، صحابہ کرام سست نہیں پڑے، صحابہ کرام ڈر کر بھاگے نہیں، بلکہ وہاں پر ثابت قدم رہے۔ جب ثابت قدم رہے تو پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شام کا وقت ہوا، 2 لوگ موجود تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کیمپ کے اندر تیسرا بندہ نہیں تھا۔ حضور نے کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے،
ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ یہ تیرے بندے تیری خاطر، تیرے دین کو بچانے کے لیے، مولا تیرے نام کو تازہ رکھنے کے لیے مولا یہ مدینہ شہر سے نکلے ہیں، یہ بے سر و سامان ہے مولا، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں، مولا کریم آج اگر مدد نہ کی نا، اس سے پہلے یہ الفاظ کسی بھی شخص نے بلکہ کسی بھی نبی نے نہیں بولے تھے، جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں بولے تھے، اور کسی میں جرت نہیں یہ الفاظ بولنے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہ الفاظ اتنے بڑے تھے، لیکن اگر اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی میں جرت نہیں، اور کوئی بھی شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ الفاظ بول نہیں سکتا۔ الفاظ کیا بولے؟ اللہ یہ بے سر و سامان ہے، طاقت نہیں ان کے پاس، اسلحہ نہیں، لیکن نکلے یہ تیرے دین کی خاطر ہیں، نکلے تیرے نام کی خاطر ہیں، مولا اگر آج ان کی مدد نہ ہوئی تو مولا تا قیامت تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ رب کو حالانکہ کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی نام لے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں محبت والے الفاظ بول سکتے ہیں، عرض کی مولا اگر ان کی مدد نہ کی تو تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ دعا کی تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے آتی تو میں اٹھا کر اوپر کرتا، کبھی آپ سجدے میں جاتے، کبھی بیٹھ کر دعا کرتے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ بس کر دیں، یا رسول اللہ ابوبکر سے دیکھا نہیں جاتا، ابوبکر آپ کا یار ہے، یا رسول اللہ آپ کا قریبی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بس کر دیں، اب اتنا نہ روئیں۔ جب میں نے یہ بات کہی نا تو قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، نام پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، دعا کی، یاد کریں، اور دعا کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اور دعا کس لیے کی جا رہی ہے؟ اپنے امتیوں کے لیے، دعا کس لیے کی جا رہی ہے؟ دین کو بچانے کے لیے، دین کے محافظ بن کر دعا کی جا رہی ہے۔ یاد کریں جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو پھر آپ کے رب نے کیا کیا؟ آپ نے تو دعا کر دی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر کے کیا کیا؟ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، آپ کے رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس دعا کی برکت سے ہم آپ کو جنگ کے اندر مدد کی صورت میں 1000 فرشتے عطا فرمائیں۔